سید مزمل فرام ایکسپریس نیوز, تھینکس فار دی انویٹیشن. اور اس میں دی انٹائر ایکسرسائز ہیز ویزیبلی ایز ون پوائنٹ کہ کنسنسس بناؤ تاکہ یہ چیز لیجسلیٹ ہو سکے. بٹ ہسٹوریکل ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو لوگوں سے تو کبھی نہیں پوچھا گیا ایسا کچھ کرنے سے پہلے. ایون جو 5 صوبے بنے وہ بھی کسی سے نہیں پوچھا گیا. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کی ڈویژن میں مسلم لیگ کے کسی پنجابی کی کوئی بھی رائے شامل ہی نہیں تھی کہ پنجاب کی ڈویژن کیسے ہونی ہے, جو سب سے بڑی ڈویژن تھی سب کانٹیننٹ کی. تو بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک کلات کی اسٹیٹ تھی, اس کو انسرکل کر لیا, انہوں نے سائن کر دیا, آج تک لڑائی جاری ہے اس کے اوپر بھی. اور مجیب نے بھی اپنے 6 نکات میں ڈیولوشن آف پاور ہی مانگی تھی, 71 میں نہیں دی, 2018 میں 18ویں ترمیم کر لی ہم نے, سوری 8 میں. تو اس میں بھی 50-60 سال لیٹ ہو گئے. 1940 کی لاہور ریزولوشن کے اندر اسٹیٹس کا ورڈ تھا, ریاستیں بنیں گی. 47 میں ہم نے ربر سے نا ایس اریز کر دیا اور ہم نے کہا کہ ایک ہی بنے گی, وہ ٹھیک نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ کا پہلا آفس بھی کراچی میں فوج نے سیٹ کیا تھا, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. اور لاہور میں 1951 میں جب انریسٹ ہوتا ہے اور ایک لاہور مارشل لا لگتا ہے, تو تب سے ہی سیاستدانوں نے کہا کہ فوج آ کر سنبھالے گی لا اینڈ آرڈر کو. تو بیوروکریسی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فرام دا فرسٹ ڈے دے کیپچرڈ دس اسٹیٹ بیکاز دے نیو that there is no political legitimacy in the political parties. آج بھی ایسے ہی ہے. کلیمنسی کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جو ہے وہ گریٹر بلوچستان کو کلیم کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب تک, پختونخوا آپ شروع ہو جائیں کابل سے یہاں تک کلیم کرتے ہیں اٹک کے پل تک. اس کے علاوہ آپ اور بہت سی طریقے دیکھ لیں, اوور لیپ پہ اوور لیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس ساری ایکسرسائز کا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے شامل ہوگی تاکہ وہ لیجسلیشنز کی ایک سیریز کریں کہ یہ نئے صوبے بن جائیں سارے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یا تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کو ڈبیٹ تو کبھی چاہیے ہی نہیں تھی, نہ ان کو آج چاہیے. تو آپ کو یہ لگتا ہے مطلب یہ دس ہیز ٹو بی اسیومڈ ویری فیئرلی دیٹ دے آر ریڈی فار دس. آئی ایز اے جرنلسٹ نو دس فار اے فیکٹ دیٹ اسٹیبلشمنٹ وانٹس نیو پروونسز ان پاکستان ان 2025. دیٹ از وائی وی آر سٹنگ ہیئر, ادروائز ہم بیٹھ بھی نہ پاتے شاید. تو اگر وہ ریڈی ہیں تو کنسنسس کیوں چاہیے؟ لیٹ دیم ڈو اٹ. 26ویں ترمیم ابھی ہوئی, لا منسٹر کہہ رہا ہے میں نے مسودہ نہیں پڑھا, ٹیبل ہو گئی. نہیں 26ویں کی بات کر رہا ہوں, 27ویں کی نہیں. سب کی بات وہ لا منسٹر نے اسمبلی میں پیش کی نا, دیکھیں تو اس سے 10 منٹ پہلے انہوں نے کہا نہیں پڑھا میں نے. تو اب بھی ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے they are not going to ask us. So what's the point of this exercise? This is what we want کہ they should ask us. ہماری اتنی آواز بنے کہ انہیں ہماری بات سننی پڑے. دیکھیں میں نے آپ سے بھی بات کی, جو میں نے دیکھا ریکارڈ, سب سے پہلے جو مجھے سرکاری کوئی ریکارڈ ملا صوبوں کے اوپر, وہ انصاری کمیشن رپورٹ میں تھوڑا سا ایک لکھا ہوا, تب بھی فوج تھی. تو آپ کہہ لیں کہ فوج چاہ رہی تھی تب بھی, ابھی فوج کیا چاہ رہی ہے مجھے نہیں پتا, آپ کو پتہ ہوگا. میں اس پہ کام کر رہا ہوں 2008 سے, میں آج سے نہیں کر رہا. اگر مجھے آج یہ سچویشن بہتر لگے کہ آج ایسا ماحول ہے کہ زیادہ اچھی بات ہو سکتی ہے, میں ضرور کروں گا. فوج بھی میری ہے, سیاستدان بھی میرے ہیں, آپ بھی میرے ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. اگر کوئی اچھا کام, میں جب جاتا ہوں یونیورسٹی میں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کہا کس نے, میں کہ اب میں اگر کہوں گا مجھے کسی نے نہیں کہا تو آپ تو نہیں مانیں گے. تو آپ سمجھے مجھے کسی نے کہا ہے, لیکن بجائے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے کہ مجھے کس نے کہا ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ بات آپ کے فائدے میں ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم بات فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین اپنی پالیسیز کی وجہ سے اتنے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو نکالا جاتا ہے تو ان کے لیے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, کیا ہو گیا؟ یہاں بڑے پاپولر لیڈر تھے. نواز شریف 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے, چاروں صوبوں میں حکومت تھی, اتنی بڑی میجورٹی پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملی. نکل گئے, باہر چلے گئے, کسی نے ہیلپ کی, ہیلپ مین ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے کسی نے ہیلپ کی نہیں کی. عمران خان صاحب کی ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر لیڈر ہے, 1 لاکھ بندہ اگر سپریم کورٹ چلا جائے اگلی ان کی پیشی پہ, تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے پولیٹیشنز کی اپنی وجہ سے وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ ٹیمیں نہیں بنائی, اپنے ساتھ لوگ شامل نہیں کیے. اگر آج چاہے اسٹیبلشمنٹ صوبے بنائے یا کوئی صوبہ بنائے,
33 پروونسز ہوں گے تو پولیٹیکل لوگ وہاں پہ آ کے حکومت کریں گے, پولیٹیکل لوگوں کے سٹیک بڑھ جائیں گے, آپ کے سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے, جو آج ہمارے پولیٹیشنز بڑھنے نہیں دے رہے. تو اس کا فائدہ آپ کی سیاست کو ہوگا, آپ کی جمہوریت کو ہوگا, چاہے کوئی بھی بنا رہا ہو, مجھے نہیں پتا اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوگا, یہ آپ مجھے بتا دیں. ہمارے جیسا ملک ترکی تھا نا, مطلب پولیٹیکلی مارشل لا بھی وہاں پہ لگے, پرائم منسٹر کو پھانسی بھی انہوں نے دی, لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا چل رہا تھا, اس میں سے دے فاؤنڈ اے لیڈر, اس نے پہلے ڈیلیور کیا لوکل گورنمنٹ میں, اس کی پارٹی نے نیشنل لیول پہ آ گئی, اس کے خلاف بھی کو ہوا, نہیں کامیاب ہو سکا کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑے تھے. ہمارے تو کسی ایک انسیڈنٹ پہ بھی عوام نہیں کھڑی, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہ سٹیک ہولڈر ہے نہ بینیفیشری. تو آپ یہ اللہ کرے کہ یہ ہو, یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے, جو لیڈرشپ ہماری ابھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے اگر یہ سمجھیں اور یہ اپنے ساتھ اپنے اختیار کو تقسیم کرنے پہ تیار ہو, تو یہ مضبوط ہوں گے.